دیکھو دنیا میں جرم ہر قوم میں ناجائز ہے, ہر قوم میں جو برائی کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن اسلام میں جرائم کے لیے کچھ اللیگل بھی ہے, اسلام میں غیر قانونی. مثال کے طور پر لال بتی جل رہی ہے, آپ سگنل توڑ کے چلے گئے, اسلام کہتا ہے اللیگل کام کیا آپ نے, جو ملک کا قانون ہے وہ سزا دے آپ کو ملنی چاہیے, بس اس سے زیادہ اسلام بھی نہیں دیتا سزا, جتنا ٹریفک پولیس والا سزا دے گا نا, اسلام اس میں مزید کوئی ایڈ نہیں کرتا کچھ. لیکن چوری میں اسلام کیا کہتا ہے, ہاتھ کٹے گا آپ کا. اگر آپ نے زنا کر لیا تو اسلام کیا کہتا ہے, اگر 4 گواہ موجود ہیں, یعنی اس کے ثبوت کے لیے شرائط سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ جھوٹا الزام نہ لگائیں دوسرے پر, لیکن اسلام حکومت کو کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر میرڈ ہے تو سنسار کیا جائے. اب مجھے بات بتاؤ, ایک شخص بدکاری کرتا ہے, میرڈ آدمی, سب سے زیادہ اس کے اس عمل سے تکلیف اس کی بیوی کو ہوگی, کیا خیال ہے؟ اگر وہ پکڑا گیا, بیوی سے پوچھا جائے گا نا, یہاں گورنمنٹ کہے گی بھائی آپ کے ساتھ اس نے ناانصافی کی, آپ بتائیں کیا سزا ملنی چاہیے. بیگم کہتی ہے اس کو چھوڑ دو, میرا میاں ہے, چلو یار میں نے معاف کیا, میری بے وفائی کی اس نے, میرے ساتھ اس نے خیانت کی ہے, کوئی بات نہیں, میں نے کیا کیا, معاف کیا. اسلام معاف کر دے گا بھائی؟ اسلام کہتا ہے شادی شدہ مرد ہے اور مضبوط یعنی ثبوت سے اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس کو رجم کرے, وہ کما رہا ہے تو 100 کوڑے مارے. سوال پیدا ہوتا ہے, خیانت تو بیگم کے ساتھ کی ہے اور وہ معاف کر رہی ہے, اس کو تکلیف ہو نہیں رہی ہے, اس نے دل بڑا کر دیا کہ چلو یار میں نے معاف کیا اس کو, تو پھر اسلام اس کو سزا کیوں دے رہا ہے بھائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بدکاری کرنا, زنا کرنا, یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی, بیوی کے ساتھ بے وفائی, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ یہ حرام عمل ہے, اور حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے, گاڈ کی, خدا کی نافرمانی کرنا, خدا کے قانون کو توڑنا, تو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ الگ ہوگی اس کے لیے.